السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اور آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ سلسلہ وار سے سن رہے ہیں، گزشتہ کئی مہینوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، کامیابی دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب کی تمام جائز جو بھی ضرورتیں ہیں ان سب کو اللہ پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ہم لوگ سورہ الاعراف پر تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 141 تک ہم لوگوں نے الحمدللہ سنی اور سنائی۔ آپ سے بہت ہی گزارش ہے کہ آپ سنیں بھی ضرور، توجہ بھی دیں، فکر بھی کریں، ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اوروں میں بھی شیئر کریں، ہے نا۔ جو بھی آپ کے عزیز ہیں، جو بھی آپ کے دوست ہیں، انہیں بھی شیئر کریں، کیونکہ دین کا کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں تو اسے سننا اور پھر لوگوں کو شیئر کرنا، لوگوں کو بتانا، ہے نا، لوگوں کو بھی بتانا، یہ بھی ایک دین کا ہی کام ہے۔ اپنے تک محدود کر کے روک لینا تو یہ جس لائک ایسا ہے کہ ہم نے دین کے کام کو اپنے پاس لا کے روک دیا، پھیلانا لازمی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو آسانی فرمائے۔ تو سورہ الاعراف کی ہم لوگ آیت نمبر 142 اور اس کے آگے کی ترجمہ انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اوکے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ربی یسر و تعسر و تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، ہے نا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا، ہے نا، اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ دیکھیے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں تک سن لیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلا کر کے وہ آگے بڑھے، ہے نا، اور وہ جو دریا تھی، ہے نا، جو سمندر تھا، ہے نا، اس کو کراس کیے، اور اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے آگے بڑھے، ہے نا، تو کئی روز گزرے، ہے نا۔ اس دوران ان کو جو ہے کہ ایک قبیلے سے بھی سامنا کرنا پڑا، ہے نا، جس کا نام شاید جیسا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ عمالقہ کی قوم تھی، ہے نا، جہاں پر لوگ بت پرستش کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ اس طریقے کا تلاش کر دے جس کو ہم عبادت کریں، ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو بہت زیادہ جو ہے کہ انہیں ڈانٹا بھی تھا اور ان پہ بگڑا بھی تھا، اور انہیں بتایا بھی تھا کہ جو اللہ تمہارے لیے جو ہے کہ فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دلایا اور تمہیں آزاد کر دیا، اور اتنا آزاد نہیں بلکہ تمہیں بلندی اور سخو کر دیا، ٹھیک ہے نا، جبکہ تم ظلم و ستم غلام کی زندگی جی رہے تھے، ہاں، تو تمہیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک ہمارا اللہ تعالیٰ پاک ہے نا، اور وہ جو ہے کہ اس کا ہم کوئی بھی شکل نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ انسانوں کے جیسا، ہمارے جیسا آنکھ ناک کان وغیرہ ہوگا، یا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے 10 ہاتھ ہوں گے یا 10 پیر ہوں گے یا اس کے 10 سر ہوں گے۔ اس طرح کوئی بھی ہمارے تصور سے مطلب کہ ہم وہ چیز کو تصور دینا ہی ایک طرح سے اللہ پہ بہتان لگانا ہے، کیونکہ وہ ذات جو پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے نا، اس کا تو محض کن ہو جا کہہ دینا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کا حکم
پہ پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، پوری ہوا پانی تمام چیزیں اس کے صرف حکم پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے واحد خدا اور ایسے پاک ذات کی ہم کسی بھی طرح کا تصور میں یا کوئی بھی طرح کا مورت بنانا جو ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بالکل جہالیت ہے، اور اس کا جو ہے کہ اس طرح کا سوچنا بھی ذہن میں لانا بھی کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم کسی اور چیز کو اس طریقے کا مجسمہ بنا کر کے اگر ہم اس کو خدا کا نام دے کر کے اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو بے شک اور بے شک اور بے شک یہ شرک ہے، اور شرک ہے اور شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ہر چیز کو تو معاف کر سکتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کر سکتے۔ بات بالکل بجا ہے، بالکل بجا۔ آپ خود غور کریں کہ فرض کیجئے کہ اگر ہمارا کوئی امپلائی ہے، ہم نے کسی کو اپنے یہاں ہے نا امپلائی رکھا، ٹھیک ہے نا، کوئی میرا اسٹاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کرتا ہے نا کہ وہ جو ہے کہ ہمارا کام کرے نہ کرے مگر وہ جو ہے کہ دوسروں کے اوروں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اور لوگوں کے کام کرنے لگتا ہے، میرا کام کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اس کے اوپر کیا رویہ ہوگا، بتائیے کیا رویہ ہوگا۔ ہم تو کہیں گے نا بھائی کہ بھائی تم میرے امپلائی ہو، تم میرے اسٹاف ہو، تم جو ہے کہ ہمارا کام چھوڑ کر کے دوسروں کا کام کرتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے وہ پاک ذات، وہ اللہ جس نے پورے کائنات بنائی، جس نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے تمام طریقے فضیلتیں، تمام طریقے نعمتیں، تمام طریقے جو ہے کہ ہمارے ہیلپنگ کے لیے سب چیزوں کو، سارے نظام کو بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز کی حقانیت، جو بھی جو حقیقت ہے، سب چیز بیان کر دیا کھول کر کے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم کسی اور کو شامل کرتے ہیں کہ یہ ان سے ہمارا جو ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یا ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا یہ ہم کو فلاں چیز دیں گے، یہ فلاں چیز دیں گے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یہ چیز کو بالکل 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 معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس چیز سے باز آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بری طرح سے جو ہے کہ ان کو بگڑے اور ڈانٹے اور بولے یہ تمہارے ذہن میں یہ سب کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد جب آگے بڑھیں تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے نا، کوہ طور پر بلایا، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے، باقاعدہ بات ہوتی تھی، یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ پردے میں رہتے تھے، آواز صرف آتی تھی، ٹھیک نا۔ تو بہرحال تو وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، 30 دن کا وعدہ کر کے کہ تم وہاں پر 30 دن کے لیے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ کوہ طور پہ گئے اور 30 دن انہوں نے وہاں پر وقت گزارا، اور اپنا وقت انہوں نے گزارا یوں اس طرح سے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، وہ روزہ رکھ کر کے وقت گزارے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب روزہ رکھ کے وقت گزارے تو پھر جب 30 دن پورے ہو گئے تو وہ جو ہے کہ اپنا مسواک کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، افطار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 30 دن کا تو تم رہے، وہ ذی القعدہ کا تھا، اب ذی الحجہ کا 10 دن تمہیں اور رہنا ہے، تو 10 دن ذی الحجہ کا 10 روزہ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر 10 دن اور وہاں پر رہے، ذی الحجہ کا انہوں نے 10 روزہ رکھا، تو 30 روزہ انہوں نے ذی القعدہ کا رکھا، 10 روزہ ذی الحجہ کا رکھا، بل ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن میں یہ بات نہیں، یہ تفسیر سے ہمیں معلوم ہوئی۔ تو قرآن میں صرف اتنا ہے کہ 30 روز کے لیے بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بلایا اور 10 روز اور ان کو وہاں پر روکے، اس طرح سے 40 روز وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے کلام ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جن کی بارے میں آپ جانتے ہوں گے، بڑی لمبی ان کی داڑھی، ماشاءاللہ ان کے ناف تک جو ہے کہ داڑھی ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے ذمہ داری سونپی، اپنی جگہ پر انہیں رکھیں کہ بھئی ہمارے پیچھے میں جو ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے قوم کے تم جو ہے کہ سربراہ رہوگے، اور آپ نے جو ہے کہ ان کی عیادت کرنی ہے اور ان کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو جو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ صحیح طریقے سے رہنا ہے، مینجمنٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی بد عمل کرے یا بد عملی کرے تو اسے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے 40 روز گزاری، ٹھیک ہے نا۔ آگے کی ہم لوگ بات دیکھتے ہیں، آگے
کیا کہتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی ہے نا، ان سے باتیں کی ہیں، تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اپنا دیدار مجھے کرا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو اگر غور کریں، ہم سورج جب ہے کہ بالکل اپنے جلوے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جب سورج کی طرف کا ڈائریکٹ نگاہ کر کے دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، تو ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو وہ پاک ذات ہے نا، جس کی مطلب کیا کیا جائے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی وہ جو تجلی ہے اور اس کے جو نور ہے نا، وہ ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ ہم جو ہے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نظر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. کلام تو کرتے ہی تھے، بات تو ہوتے ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی، نہیں موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو عرض کیا کہ پروردگار آپ اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان سے کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، ہے نا. پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی ہے نا، تو بجلی نے اس کے پر خچے اڑا دیے، اس پہاڑ کے پر خچے اڑ گئے، ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کے جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلائے اور 30 دن کا وعدہ لی کہ آپ 30 دن وہاں پر آ کے رہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنا وہ 30 دن روزے میں گزارا، ٹھیک ہے نا. مگر پھر جو ہے کہ جب وہ اپنا افطار کرنے کے لیے اپنا کچھ وہاں کی لکڑیاں وغیرہ نکال کر کے جب مسواک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں 10 دن تمہیں اور رہنا ہے، اور یہ 10 دن تمہیں روزہ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تم نے ذی القعدہ کا وقت گزارا ہے، اب ذی الحجہ کا 10 روزہ رہنا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا کہ پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ آپ کو میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا. انہوں نے اپنی خواہش جتائی کہ میں آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بھائی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں برداشت کر سکتے ہو. مگر انہوں نے جب کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سامنے فلاں پہاڑ ہے، اس کی طرف تم دیکھتے رہو، ہے نا. اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تم دیکھ لو گے مجھے، اور نہیں تو پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو ویسے ہی ہوا. ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ذرا سا ہے نا، کہتے ہیں تجلی، یعنی کہ بس ذرا سا ان کا وہ جو نور ہوتا ہے نا، وہ نور کا بھی جو ہے کہ وہ پہلا حصہ مان لیجیے کہ جو ہے کہ اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک شیڈو ٹائپ کا مان لیجیے کہ بس اس نور کی شیڈو کی ذرا سے پڑنی تھی کہ وہ پورا پہاڑ جو ہے نا کہ پورا ریزا ہو گیا، اور اس طرح سے جو ہے کہ پھٹا ہوگا وہ پہاڑ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے خوف کے بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے نا. پھر جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے توبہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بے شک تیری ذات پاک ہے، تجھے میں نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کے آگے دیکھتے. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کہ تم کو اپنی ہم کلام سے نوازا کہ تم بڑے نصیب والے ہو کہ جو تم مجھ سے بات کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اور تم کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں
ٹھیک ہے، میں نے تم کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے کہ ان چیزوں کو لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شک ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کا درجہ دے کر برگزیدہ کیا ہے، تب تو کتاب توریت ہم نے تم کو عطا کی ہے، اسے لو اور شکر گزار رہو۔ یہ کوہ طور کا یہ وہی واقعہ ہے، یہ وہی معاملہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ توریت کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری، ٹھیک ہے نا، جس آسمانی کتاب کے بارے میں ہم لوگ بات کیا کرتے ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ توریت کیسے نازل ہوا؟ دیکھیے یہ یہاں پر یہی بات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کی اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہاں پر اپنی کتاب توریت کو نازل کی۔ توریت کیسے نازل ہوئی؟ تختیوں پر لکھی لکھائی تختیوں پر جو ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کے جو تختی ٹائپ کے تھے، ٹھیک ہے نا، اس پر لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھا، اللہ کے حکم سے لکھا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تمام احکامات اور تمام چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ تم اپنے قوم کو لے جا کر کے یہ دو اور کہو کہ اسی پر عمل کریں، اپنی زندگی گزاریں، اور جو ہے کہ ایسے تمہیں آگے بڑھنا ہے، اور بہت سارے جو اور بندے ہیں جو اور بے حکمی ہیں ان سب کا تم کو سامنا کرنا ہے۔ بے شک، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں موسیٰ کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل دار بیان لکھ دیا، تو اے موسیٰ تم اسے مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس میں کی اچھی باتوں پر عمل کرے، اور بہت جلد تمہیں بد کرداروں کا گھر دکھا دوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، ہے نا، جو لوگ اللہ کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا، اور میں کیا پھیروں گا؟ اللہ اس کا دل ایسا سخت ہے کہ اگر دنیا جہاں کے سارے معجزے بھی دیکھتے تو یہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر سیدھا راستہ بھی دیکھ پائیں تو بھی اپنی راہ نہ جائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو جھٹپٹ اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ کذروی اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ بے شک دیکھیے دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کسی تصور اور کسی چیز یا کسی مجسمہ یا کسی مورت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ کلمہ پڑھے اور اس کو ہم نے دل سے قبول کیا، ہے نا، اور جب ہم نے گواہی دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، ہے نا، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے نا، وحدہ لا شریک لہ، ہے نا، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے بندے۔ اب یہ جیسے ہی ہم نے
اس پر ایمان لایا ہے نا، اس پر یقین کیا، اس کو ہم نے اپنے دل میں جما لیا، یہ بات جب آئی اور دل میں ہم نے جمایا، تو اب ہمیں جب بھی عبادت ہم نے کرنی ہے، ہم عبادت کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاویں گے ہے نا، جہاں کہیں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جہاں کہیں بھی ہم نماز میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، ہم کو خود بخود جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہوگا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر کے وہ احساس جو جس پر جو ہے کہ ایک پردہ رہتا ہے نا، جو شیطان پردہ کیا رہتا ہے نا، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہمارے دلوں کو، دماغ کو، ہمارے سوچنے کو جو ہے کہ احساس جگا دیتا ہے، اور ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اگر ایک قدم نزدیک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے 10 قدم میرے نزدیک آتا ہے۔ تو جو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے ویسے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے ہمارا احساس اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ہمارا احساس، جیسے جیسے ہم اللہ کے احکامات کو جو ہے کہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم فرما برداری سے نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو ہے کہ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ان کے طریقے کو چلتے ہیں، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے ہر بات پر یقین کرتے ہیں بغیر کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کے، تو بس یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کے اندر کی جو ایک چیزیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود کھولتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ لوگ عبادت کرتے ہیں تو آپ لوگ کیا تصور کرتے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ تو کچھ دیکھے نہیں؟ ہم کہیں بالکل بات تو صحیح ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ ہمارا دل جب ایمان سے منور ہوتا ہے نا، تو پھر ہمارے دل میں اللہ خود بخود اپنا ایک احساس جو ہے جگہ دیتا ہے، اور ہمارے جب رکوع ہوتے ہیں، سجدہ ہوتے ہیں، دعا ہوتے ہیں، تو ہمارا وہ احساس وہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور بے شک اللہ قبول کرے گا، بے شک اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، بے شک اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ ہمارے سامنے ہے، بے شک ہماری باتوں کو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے تمام کلام صحیح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے تمام حکم صحیح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور تمام ان باتوں کو جو ہے مانتے ہیں تو خود بخود ساری چیزیں آٹومیٹک آتی چلی جاتی ہے۔ اب اسی کا جسٹ اپوزٹ اگر ہم اللہ کی بات کو نہ مانیں، اللہ پر یقین نہ کریں، اللہ کا وحدانیت پہ یقین نہ کریں، اللہ واحد ہے اس پر ہم یقین نہ کریں، اور اللہ کا جو ہمارے دل میں جو ایک وہ ہوتا ہے کہ تقویٰ ہے نا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی یہ کام ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، بے شک یہ کام میرا اللہ ہی کرنے والا ہے، بے شک یہ جو ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، بے شک جو آگے ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا، بے شک یہ ساری چیزیں جب ہم اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور تقویٰ رکھتے ہیں، اور اس کی ساری باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور اگر جہاں ہم اس کے جو ہے کہ پلٹ کام کرتے ہیں، کہ شک اور شبہ کرتے ہیں، ہاں یہ ایسے نہیں ہوگا، فلانے سے ہم کو مدد مل سکتی ہے، فلانے کا ہم کو یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جھوٹا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یہ تمام اگر جہاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ ہمارے بندوں کے نزدیک آنے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ یہاں پر بندوں کو کہتا ہے اگر تم اس طرح کا سوچو گے تو ہم خود بخود تمہارے دل و دماغ پر مہر لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے کہ پھر تم کو پھر اچھی چیزیں دکھیں گی ہی نہیں، سوجیں گی ہی نہیں، تم برائیوں میں گرفتار ہو گئے، اور تم کو بری ہی چیزیں دکھیں گی، اور برائی ہی طرف چلے جاؤ، تم کو وہی چیز اچھا لگے گا، اور تم اسی میں جو ہے کہ گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے، شیطان تم کو اپنی طرف بلاتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور وہ جو ہے کہ جہاں جو ہے کہ شیطان اپنی طرف، پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، فائنلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دیا کہ فائنلی انجام جو ہے کہ تم کو آنا تو میں واپس میرے ہی پاس ہے، پھر ہم تم کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ باتیں ہم لوگوں نے سنی سمجھی، آئیے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا، ہے نا، جو لوگ غلط پڑے ان کو ہمیں اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا پھیر دیں گے ان کو، اور میں کیا پھیروں گا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں کیا پھیروں گا، اللہ
اس کا دل ایسا سخت ہے کہ اگر دنیا جہاں کے سارے معجزے بھی دیکھتے ہیں تو بھی یہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ نا جن کا دل و دماغ میں جو ہے کہ شک اور شبہ ہے اللہ کے ذات پر، تو پھر وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، تو ایمان نہ لائیں گے، اور اگر سیدھا راستہ دیکھ بھی پائیں تو بھی اپنی راہ نہ جائیں گے، تو بھی وہ سیدھے راستے پر نہ جائیں گے، اور گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو جھٹ پر اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ دیکھیے ٹھیک ہے نا، یہ قذرواہی اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے عذاب ہے، یا ان کی بدقسمتی ہے نا، کہ ایک تو اللہ کی آیت کو جھٹلا دینا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو بھی معجزے، جو بھی صحیح باتیں، جو بھی حق کی باتیں آئیں اس کو نہ مانے، تو پھر وہ ان کی کتنی بڑی بدنصیبی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو پھر گمراہی کر دیتے کہ جاؤ تم پھر شیطان کے ہی ہمراہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور شیطان اپنے ہمراہ بنا کر کے ان کو گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں شیطان کی تو مانی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ کیا کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کٹ کر دیا، بالکل کلیئر، نو ڈاؤٹ، ہے نا۔ جو لوگ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو نہیں مانے، جھٹلائے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ہے نا، جنہوں نے شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک دم کہہ دیے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی حضوری کو، یعنی ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، کو جھٹلایا، ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو گیا، ان کو بس انہی اعمال میں جزا یا سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا، اور ہے نا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ بے شک بہرحال اس کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ کچھ واقعات پہ ہم لوگ کو جائیں گے تو لمبا ہو جائے گا، تو فی الحال ہم لوگ ابھی یہاں پر جو ہے کہ اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو صدق اللہ العظیم، اللہ حافظ۔